بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر یقین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہو جس کے لیے جمع کیے گئے ہو تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں. وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. پھر جب وہ تم سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جب جنگ بدر ہوئی اور احد ہوئی کفار کو شکست ہوئی اور جنگ احد کے بعد بھی وہ ذلیل و رسوا ہوئے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو کفار مشرکین نے حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کی سرکردگی میں سارے لوگوں کو جمع کر کے مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد فرمائی. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بڑے جنگجو اور جنگ کے معاملات کے ماہر تھے. انہوں نے مشورہ دیا ایسا کرتے ہیں کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھدواتے ہیں یعنی بڑا بڑا جس کو پار کرنا مشکل ہو جائے اور اس طرح سے ہم اس بار رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے. اس وقت جو ہے بہت بے سر و سامانی کا عالم تھا صحابہ کرام کے لیے. سخت سردی کا موسم, مزید یہ کہ کھانے پینے کی پرورش کی اشیاء بھی نہیں تھی. صحابہ کرام نے جو بڑے جانفشانی کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا. فقر و فاقہ کا عالم تھا اور بھوک ستاتی تھی. صحابہ کرام نے پتھر جو ہے اپنے پیٹ پہ باندھ دیے تھے. 7 دن لگے تھے, 7 دن کھودتے رہے. خندق کھود بھائے تھے, لگاتار کھودنا تھا. لیکن جس طرح صحابہ کرام اپنی جانفشانی پیش فرما رہے تھے وہی منافقین جو ہے کام سے بچنے کے لیے اپنی مکاریاں عیاریاں چل رہے تھے. جملے بہانے باز بناتے اور بہت سارے بغیر اجازت کے ہی بھاگ جایا کرتے تھے, اجازت بھی نہیں لیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ان کو بتائے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے تو وہی ہیں کہ جو اللہ رسول پر یقین لائے. ہم جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لیں. جب کسی اجتماعی معاملے کے لیے جمع کیے جائیں, چاہے وہ جمعہ کا دن ہو, جمعہ کی نماز ہو, چاہے عید کی نماز ہو, چاہے استسقاء کی نماز ہو,
چاہے جنگ کے معاملے میں مشاورت کا معاملہ ہو، چاہے جس معاملے کے لیے جمع کیے جائیں، مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ جب تک اجازت نہیں لیتے جب تک واپس نہیں جاتے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر کچھ کام نہیں کرتے، آتے آپ کی مرضی سے اور جاتے بھی آپ کی مرضی سے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے، جب تک نہ جاتے ہیں جب تک ان سے اجازت نہیں لے لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب وہ تم سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں سے جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ ہاں، جب کوئی مسلمان اپنے کسی ضروری کام کے لیے اجازت مانگے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ محبوب اس کو اجازت دے دو، اس کو اجازت مرحمت فرما دو۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سخت ضرورت پیش آئی تو انہوں نے خندق کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ شہر جانے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانطلق فواللہ انک لا منافق، اے عمر تم جاؤ، اللہ کی قسم تم منافق نہیں ہو، تم منافق نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت فرمائی کہ تم جا سکتے ہو، تم منافق نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی مسلمان اپنی کسی ضرورت کے لیے اجازت مانگے اے محبوب ان کو اجازت دے دو، لیکن ساتھ ہی ساتھ واستغفر لهم اللہ، ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگو۔ کیوں؟ اجازت دینے کے بعد معافی کیوں؟ جبکہ اجازت دینے جا رہے ہیں، مسلمان ہے، مخلص ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے معافی طلب کرو۔ کیوں؟ فضل تو یہی ہے، ادب تو یہی ہے کہ ان کو مجلس میں حاضر رہنا چاہیے۔ معاملہ جب اسلام کا آ جائے، دین کا آ جائے، ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ اسلامی اور دینی معاملے میں شریک رہے اور دنیاوی معاملے پر اسلامی دینی معاملے کو ترجیح دے۔ لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار ہے کہ آپ انہیں جانے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی فضل تو یہ تھا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں رہتے، اپنے سارے کام بالائے طاقت رکھتے، آپ اس لیے ان کے لیے اللہ سے مغفرت کرتے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم دین یا معزز دینی کے مجلس میں جائے اور کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس سے اجازت طلب کرے، اس کے بعد جو ہے جانے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ مجلس میں حاضر ہوتے، کسی صحابی کو کوئی سخت ضرورت پیش آتی تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کے بعد والے کے بارے میں سمجھ جاتے کہ اس کو جانا ہے، پھر آپ ان کو اجازت دیتے تب وہ جاتے تھے۔ اس لیے جب کسی ذکر کی محفل میں جائیں، مجلس میں جائیں تو ضروری ہے کہ آپ جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ اس سے اجازت طلب کریں، اس کے بعد آپ جائیں۔ یہ مسئلہ جب اس سے اجازت طلب کریں تب جائیں۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ دیکھیے نماز کے لیے آتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے فوراً سلام پھیرنے کے بعد نکلنا ہوتا ہے، تو نماز کے لیے آئے، اگر کوئی خاص کام ہے تو جا سکتے ہیں بغیر دعا کے، لیکن دعا پڑھنے جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا یہ جو دعا ہے فرض نماز کے بعد جو دعا ہے وہ امام کی طرف سے اجازت ہے کہ مقتدی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔
لیکن دعا سے پہلے اگر سخت ضرورت ہو تو ہی جانا چاہیے. کیوں؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے جو نماز پڑھی ہے اس کا ثمرہ حاصل کرنے کا جو وقت ہے وہ دعا ہے. ہم نے امتحان دیا لیکن رزلٹ نہ لے یا رزلٹ نہ آئے تو امتحان دینا کچھ کام کا نہیں ہے. اسی طرح جب ہم عبادت کریں، فرض نماز نہ کریں، دعا نہ کریں تو پھر ہماری عبادت ایک طرح سے نامکمل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم عبادت سے فارغ ہو اپنے رب کی طرف رغبت کرو. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ دعا، تفسیر یہ ہے کہ دعا کرو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی عبادت کر، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرو. دعا جو ہے ہر عبادت کے بعد کرنا چاہیے. الغرض یہ کہ جب کوئی مجلس ہو تو اجازت لے کے جانا چاہیے، یہ آداب ہے. اب یہ جو ہے مجلس لگی بھی رہتی ہے، لوگوں کا فون آتا ہے، بعض دفعہ دیکھا ہوا آدمی یہیں پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں. مجلس چل رہی ہے، مسجد میں آئے ہیں بھائی یہ سب یہاں بیٹھ کے جو ہے بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بارگاہ الہی کے آداب کے خلاف. فون آیا ہے آپ کو ضروری بات کرنی ہے، آپ مسجد کے باہر کریں. مسجد کے باہر جا کے آپ بات کیجیے. میں نے مثال دیا تھا کہ اگر آپ کو کچہری میں حاضر ہونا ہے، کٹہرے میں آپ کھڑے ہیں، جج کے سامنے حاضر ہے، آپ کا فیصلہ ہے قریب ہونے والا ہے، آپ کو فون آیا تو کیا سب کے سامنے آپ فون اٹھا کے بات کریں؟ نہیں کر سکتے. جب آپ ایک دنیاوی جج کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر میں اس کے خلاف کروں گا جج غصہ ہو گیا تو معاملہ بڑھ جائے گا. یہ بارگاہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو اس کا کتنا زیادہ ادب احترام اور اس کا لحاظ کتنا زیادہ ضروری ہونا چاہیے. موبائل پہ بات کیجیے لیکن ضروری ہو تو مسجد کے باہر چلیے، گیٹ کے باہر جو ہے جا کے جو ہے بات کیجیے. مسجد کے جو ہے آداب ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے. آمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم.